بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا ریلیشن جو انسان آدم کا تھا وہ غلطیوں کا ریلیشن تھا۔ یہی سارے انسانوں کے ریلیشنز ہوں گے۔ انسان کی سرشت یہ ہے کہ وہ غلطیاں کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو ساری جنت دے دی، سب کچھ اس کے لیے حلال کیا، صرف ایک چیز سے منع کیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، کسی صورت استعمال نہیں کرنا اس کھانے کو۔ لیکن جب انسان نے ویسا کر دیا تو جنت سے نکال دیا گیا۔ اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی توجہ پیش نہیں کرنی، کسی قسم کا کچھ سوچنا نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا تو آپ نے ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے۔ اب اس کے لیے یہ نہیں کہنا کہ اس صورت میں نماز سے بچ سکتا ہوں، کسی صورت میں نماز سے بچنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسی طرح نماز سے پہلے حکم دیا گیا ہے وضو کا، تو وضو انسان کو کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وضو کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، اس میں یہ چیزیں سوچنی ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی سوچ سے بچنا ہے، کیونکہ آپ کو جو حکم دیا گیا آپ نے اس کو ماننا ہے۔ اسی طرح اللہ نے حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ حرام نہیں کھانا، تو اب یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اس سے یہ نقصان ہوگا، اس لیے منع کیا گیا ہے، تو یہ یقین رکھنا اس کو اتنا سا یوز کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے حکم دے دیا ہے تو سائنٹیفک ریزن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ تو انسان کی ایک حماقت ہے، یہ تو شیطان اسی طرح انسان کو ورگلاتا ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے یہ کرنا ہے، اس سے رکنا ہے تو بس کرنا ہے اور اس سے رکنا ہے۔ دنیا جتنی مرضی ترقی کر لے، سائنسز جتنی مرضی ترقی کر لیں، وہ اللہ کے حکم، اللہ کی چیزوں تک نہیں پہنچ سکتے، وہ اس کے نقصانات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی کہ ان چیزوں کے استعمال کرنے میں کیا کیا نقصان ہے۔ اب ایک حکم اللہ نے یہ دیا ہے کہ جو حرام کردہ چیزیں ان کی حدود سے بھی دور رہنا ہے، یعنی قریب بھی نہیں جانا اس کے۔ تو اب قریب جانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب قریب چلے جائیں گے تو اس کے انوالومنٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اگر حکم ماننا ہے تو خرابی میں نہیں پڑے گا، اگر حکم مان کے ہم اس کے قریب بھی نہیں گئے۔ دیکھیں ایک انسان کہتا ہے چلو میں تو یہ کام نہیں کروں گا، لیکن میں بیچ ادھر وہ آتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ یہ چیز بھی انسان کو برائی کی طرف لے جائے گی۔ اسی طرح دیکھیں اللہ نے آدم کو منع کیا کہ یہ استعمال نہیں کرنا، پھل گندم جو بھی تھا، تو جب استعمال کیا تو کیا ہوا، باڈی میں کیمیکل چینجز کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑ گیا، کیونکہ وہ یوز کرنے کی صورت میں ہونا یہی تھا کہ باڈی میں ایسے کیمیکل چینجز آ جانے تھے جن کی وجہ سے جنت میں نہیں رک سکتا تھا، وہ جنت سے ان کو نکلنا پڑنا تھا اس صورت میں کہ یہ یوز کر لیا انہوں نے۔ اس طرح زمین پر بھیج دیا گیا، اور زمین پر بھی کیا حکم دے کر بھیجا گیا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو میرے حکم کو مانے گا فائدے میں رہے گا، اور جو اس کی پیروی کرے گا وہی جو ہے آئندہ کے لیے فائدے میں رہے گا اور کامیاب ہوگا۔ اب صرف حکم ماننے والوں کو ہی ابدی جنتوں میں داخل کیا جانے کا وعدہ ہے، کیونکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے، اگر آپ حکم مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوالیفائی کر رہے ہو اللہ کی ابدی جنت کے لیے، کیونکہ جس طرح ہر کلاس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس طرح اگلی کلاس میں اس کے بغیر نہیں جا سکتے۔ آپ ایک کلاس پورا پڑھے بغیر، اس کو اٹینڈ کیے بغیر، اس کے ٹیسٹ دیے بغیر آپ اگلی کلاس میں کوالیفائی دنیا میں نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی جنت جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قائم رکھا ہوا ہے، اس میں آپ بغیر کوالیفیکیشن، بغیر اللہ کے احکامات مانے داخل ہو جائیں؟ تو اس کے لیے بھی تو سلیبس دینا تھا نا اللہ نے، تو دے دیا کہ ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے اور ان پہ نہیں کرنا۔ اب تیسرا ریلیشن انسان کا یہی تھا کہ شیطان نے غلطی کروائی انسان سے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی ہم سے غلطی کرواتا رہے گا۔ وہ کبھی بھی انسان کو اس جنت کے لیے کوالیفائی ہونے کے لیے راہ ہموار نہیں ہونے دے گا اس کی، بلکہ اس کے نفس کو، اس کی ہر طرف سے اس نے خود یہ کہا تھا نا اللہ سے کہ میں دائیں سے بھی انسان کو گھیروں گا، بائیں سے بھی گھیروں گا، آگے سے بھی گھیروں گا، پیچھے سے بھی گھیروں گا۔ تو جب شیطان نے اتنا زیادہ کیا ہوا ہے، تو یہ جو ہم توجہ دیتے رہتے ہیں مختلف چیزوں کی کہ اس وجہ سے ہوگا، اتنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ساری توجیحات یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ہمیں بس کیا کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، جو اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ دنیا جتنی مرضی ترقی کر رہے وہ اللہ کے حکم تک نہیں پہنچ سکتی کہ کیوں دیا اللہ نے اور کیوں منع کیا۔ اس لیے بہترین یہ طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو مانا جائے اور فائدے میں رہے گا انسان۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے، کامیابیاں دے۔ شکریہ۔